ایمان رکھنے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ خدا کی روح ایمان رکھنے والے میں ہوتے ہوئے کام کرتی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 11 اور اس کی آیت 12 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 27 تک غور کرے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 28 اور 29۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ تو یہاں جب پولس رسول بولتے ہیں کہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم خدا کے بدن کو کیسا پہچان سکتے ہیں؟ پیارے بھائی اور بہن، یہ بات کو جاننے کے لیے ہم ایماؤس کے راستے پہ چلیں گے جو لوقا کی انجیل باب 24 میں ہے، اور جانیں گے کہ خداوند کے بدن کو کیسا پہچانتے ہیں۔ یسوع مسیح کے دو شاگرداں یعنی کہ دو ایمان رکھنے والے یہ دیکھنے کے بعد کہ لوگ یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھائے اپنے گھر واپس جا رہے تھے، اور وہ گاؤں میں جہاں ان کا گھر تھا وہ گاؤں کا نام ایماؤس تھا، اور راستے میں چلتے چلتے وہ سارے باتوں کا ذکر کر رہے تھے جو باتیں یروشلم میں ہوئی۔ جیسا ان لوگ بات کر لیتے ہوئے جا رہے تھے تو یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے تھے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان لوگوں کو یہ بات پوچھنے کو لگے کہ ان لوگ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں اور کیوں ان لوگ اداس ہیں۔ یہ لوگ مسیح کے بارے میں یہ سمجھے کہ مسیح ایک پردیسی ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ کیسا یسوع مسیح کو قصوروار ٹھہرایا گیا جبکہ انہوں قصوروار نہیں تھے، اور کیسا ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اور کیسا ان کی موت ہو گئی، اور کیسا ان لوگوں کو عورتیں بتانے لگے کہ انہوں مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ لوقا کی انجیل باب 24 اور اس کی آیت 24 سے 32 میں لکھا ہوا ہے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے خبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا کہ اے نادانوں اور نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہے وہ ان کو سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش میں نہ بھر گئے تھے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھائے اور اس کے بعد انہوں کیا کرے؟ انہوں اپنے آپ کو ان لوگوں پہ ظاہر کرے۔ تو یہ خداوند کا میز تھا جسے عشاء ربانی بولتے ہیں،
تو میرے بھائی اور بہن، جب آپ خداوند کے میز میں شامل ہوتے ہیں تو یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بیچ میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیح کے بدن کو پہچاننا چاہیے۔ آپ کے منہ میں روٹی ہے مگر آپ کے دل میں مسیح ہے۔ پیارے دوست، خدا ہماری مدد کرے کہ ہم خداوند کے میز کے پاس اس طرح سے آئیں کہ ہم کو یسوع مسیح کی سچائی نظر آئے۔ آیت 30 پڑھیں گے۔ یا پولس بولتے ہیں، اسی سبب سے تم میں بہت تیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ تو یہ لوگ بیماری میں اور موت میں مبتلا ہو گئے، مگر کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں خداوند کے میز میں جو حصہ لیا بے حرمتی سے کھائے۔ ان لوگوں خداوند کو عزت نہیں دیے۔ اس میں کیا ہوا بولے تو ان لوگوں کو بیماری پکڑ لی اور یہ موت میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہم آیت 31 اور 32 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ تو میرے بھائی اور بہن، یا پولس رسول ایمان رکھنے والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب ہم غلطی پہ رہتے ہیں تو ہم ہمارا فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ہمارا انصاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہماری عدالت نہیں کریں گے تو خدا ہماری عدالت کرے گا، اور جب خدا ہماری عدالت کرتا ہے تو ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم کو دنیا کے ساتھ قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ خدا جو ہے آگے چل کے دنیا کی عدالت کرے گا، تو خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا پہلے اس کے لوگوں کی عدالت کرے۔ آیت 33 اور 34 میں لکھا ہوا ہے، یہ آیتیں باب 11 کی آخری آیتیں ہیں۔ ہم یہاں پڑھیں گے اور لکھا ہوا ہے، پس اے میرے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کر دوں گا۔ تو کورنت کی کلیسیا میں اور بھی چیزیں ہو رہی تھی جو غلط ہو رہی تھی، مگر پولس اس وقت یہ سارے باتوں کے بارے میں لکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں وہاں پہنچ کے ذاتی طور سے وہ باتوں کو نپٹنا چاہتے تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 11، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 12 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ پولس بولتے ہیں، اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو کورنتھیوں کے کلیسیا کو بڑھانے کے بجائے، کورنتھیوں کے کلیسیا کو اکٹھا کرنے کے بجائے، یہ روحانی نعمتوں کا جو سوال اٹھ رہا تھا وہ ان لوگوں کو الگ کر دے رہا تھا۔ روحانی نعمت جو ہے روحانی طاقت کا ایک نشان بن گئی تھی، اور ایسا ہونے سے کلیسیا میں ٹوٹ پھوٹ پڑ رہی تھی، کیونکہ ان میں سے کئی یہ سوچتے تھے کہ ان لوگ روحانی طور سے دوسروں سے بہت آگے ہیں کیونکہ ان کے پاس روحانی نعمت ہے۔ تو روحانی نعمتوں کا استعمال بہت ہی غلط طریقے سے ہو رہا تھا، کیونکہ روحانی نعمتوں کا استعمال کلیسیا کے فائدے اور بڑائی کے لیے ہونا چاہیے، اور کلیسیا میں ٹوٹ پھوٹ لانے کے لیے نہیں، یا الگ کر دینے کے لیے نہیں۔ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے ہوئے اگر ہم روحانی نعمت اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو کلیسیا میں بالکل ٹوٹ پھوٹ پڑ جائیں گی۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ یا پولس رسول بولتے ہیں، تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بتاں جو ہیں اپنا منہ کھول کے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک مٹی یا پتھر یا سونا چاندی کے ڈھیر ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پولس رسول بتوں کے بارے میں بول چکے تھے کہ بتاں کچھ
چیزچ نہیں ہے، اس لیے جو گوشت بتوں کے سامنے قربانی کے طور پہ چڑھایا جاتا تھا ناپاک نہیں ہوتا تھا۔ بتاں کچھ بھی نہیں تھے، مگر افسوس کی بات یہ کہ کئی لوگاں یہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 115 اور اس کی آیت 5 دیکھیں گے تو زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں۔ کن کے منہ نہیں ہیں؟ بتوں کے۔ پھر سے میں یہ آیت شروع کرتا ہوں پڑھنا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، نبی حبقوق اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا۔ ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گنگے بتوں کو بناتا ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے، پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلوم ہو، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ایک بڑی سچائی ہے، مسیحی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ یسوع خداوند ہیں۔ پولس رسول یہاں بولتے ہیں، جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلوم ہے۔ روح القدس کے ذریعے سے آپ یسوع مسیح کو ناچیز نہیں جان سکتے، یہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والا یسوع مسیح کو خداوند بلا سکتا ہے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح کیا بولے تھے۔ متی کی انجیل باب 7 اور اس کی آیت 21 سے 23 میں مسیح بولتے ہیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہترے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو میرے بھائی اور بہن، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان کا ایمان اوپری طور سے تھا۔ کس کا ایمان؟ یہ بولنے والوں کا، یعنی دل سے نہیں تھا۔ یسوع مسیح ان لوگوں کے خداوند نہیں تھے۔ یسوع مسیح کو خداوند ماننا اپنے دل سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی ایمان کے بیچ کی سچائی کیا ہے؟ تھوڑے لوگ یہ بولتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیب مسیحی ایمان کی بیچ کی سچائی ہے۔ میرے بھائی، یہ بات صحیح ہے کہ حالانکہ ہم نجات پانے کے لیے صلیب کے پاس آتے ہیں، مگر ہم کو صلیب کے پاس رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو یسوع مسیح میں باندھے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور یسوع مسیح میں باندھے جانا۔ میرے بھائی اور بہن، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں گے کہ شمعون پترس پینتیکست کے روز اپنا پیغام کیسا ختم کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 36۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ تو یسوع مسیح خداوند ہیں، انہوں مالک ہیں، اور مسیحی زندگی کے لیے یسوع مسیح کا مالک ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ خدا کی روح ہماری جان کو حکم کرتی ہے مسیح کے فرما بردار بننے کے لیے۔ ایک سچی کلیسیا وہ لوگوں سے بنتی ہے جو لوگ خدا کے روح کے مطابق چلتے ہیں اور سچائی کے اطراف قائم ہوتے ہیں۔ اگر ہم یاد کریں گے تو مسیح جو ہیں
अपने शागिर्दों से एक बहुत बड़ा सवाल पूछे। उनका सवाल था, तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह आज भी ये सवाल कर रहे हैं। आप शायद कहीं भी काम करते होंगे। आप शायद काले रंग के या गोरे रंग के या सांवले रंग के या गेहूं के रंग के होंगे। जो भी हैं, मसीह आपसे सवाल करते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने ये सवाल अपने शागिर्दों से पूछे और शमौन पतरस अपने साथियों के बड़े बन के मसीह के ये सवाल का जवाब देने लगे। उनका जवाब था, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो मसीह वो हैं जिन पे खुदा के पाकरू का मसा था। उन्होंने बादशाह हैं, उन्होंने खुदावन हैं। आयत 4 में लिखा हुआ है, जब पौलुस रसूल बोलते हैं, नियमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। इकट्ठा करने के लिए नियमतें बांटी गई। खुदा जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग नियमतें देता है। आयत 5 में लिखा हुआ है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावन एक ही है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास क्या नियमत है, क्योंकि ये नियमत जो है खुदावन यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने ये नियमत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयत 6 पढ़ेंगे, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। तो तासीरें भी तरह तरह के हैं मगर ये तासीरों में भी वो खुदा काम कर रहा है। आयत 7 पढ़ेंगे, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़ुहूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। प्यारे भाई और बहन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नियमत का क्या मतलब होता है। पाक रूह की नियमत क्या चीज़ है? ये जो है खुदा की खिदमत गुजारी करने के लिए खुदा की तरफ से हमको एक काबिलियत है, यानी कि खुदा हमको किसी चीज़ की काबिलियत देता है उसकी खिदमत गुजारी करने के लिए। बोलने का मतलब ये है कि ईमान रखने वाला कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि खुदा की रूह ईमान रखने वाले में होते हुए काम करती है। दूसरे अल्फाजों में नियमत जो है रूहानी माने में यह है कि खुदा की रूह एक ख़ास काम ईमान रखने वाले के ज़रिए से करती है, ईमान रखने वाले का इस्तेमाल करने के लिए। प्यारे भाई बहन, ये बात को हम ज़ाती तौर से बना सकते, यानी कि आप और मैं कुछ भी नहीं है, आपके पास या मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप और मैं खुदा के इस्तेमाल के लिए कोई काम के नहीं हैं, मगर खुदा आपको और मेरे को एक तोहफा यानी कि नियमत दिया है और आपको और मेरे को वो नियमत का इस्तेमाल करना है। यानी कि हम ये यकीन करना कि खुदा की पाक रूह मेरे में होके काम करेंगी। तो यहाँ कलाम बताता है कि हर शख्स में रूह का ज़ुहूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। तो यहाँ कलाम बताता है कि रूह का ज़ुहूर, तो ये रूह का ज़ुहूर नियमत है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आम नियमत। मिसाल के तौर पे एक औरत के पास गाने की नियमत है, उसकी आवाज़ ज़बरदस्त है, लेकिन अगर खुदा के पाक रूह में होते हुए नहीं गाती है तो खुदा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता। इसलिए आज कई कलीसियाओं में गाने बजाने का दम ख़त्म हो गया है, क्योंकि पाक रूह में होते हुए नहीं गा रहे और नहीं बजा रहे। गाने और बजाने वाले बस ये सोचते हैं कि उनको बस नियमत और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ उनके पास है तो बस है, उन लोगों को सब कुछ मिल गया है। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि ऐसे लोगों का जो है खुदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बोलने का मतलब ये है कि आज आम नियमतें काफ़ी नहीं हैं। आम नियमत जब तक कि खुदा के पाक रूह के ताकत से इस्तेमाल नहीं होती है तो वो बेकार है। तो प्यारे भाई और बहन, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आयत 8 पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम नियमत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। बोलने का मतलब यह है कि हिकमत का मतलब है सच्चाई में माहिर रहना। मैं समझता हूँ कि कोई
بائبل کے باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ وجہ ہے کہ ہم کو استادوں کی ضرورت ہے اور خدا ہم کو استاداں دیا ہے۔ آیت 9 پڑھیں گے، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق۔ سارے مسیحی لوگوں کے پاس ایمان ہے۔ تھوڑے لوگ حد سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو پورا بھروسہ رہتا ہے کہ خدا کریں گا۔ آپ کسی چیز کے لیے دعا کم سے کم 10 بار کریں گے کیونکہ آپ کے پاس ایمان ہے، مگر آپ بھروسہ خدا میں نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی دوسرا وہ چیز کے لیے دعا کریں گا جس چیز کے لیے آپ دعا کریں ہیں، مگر پھر ایک ہی بار دعا کریں گا کیونکہ اس کے پاس ایمان رہنے کے ساتھ ساتھ خدا پہ اتنا بھروسہ ہے کہ انہیں یہ سوچتا کہ اگر میں ایک بار دعا کرا تو کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ خدا ضرور اس کے دعا کو سنا ہے اور اس کے عرضی کو ضرور پورا کریں گا۔ آیت 10 پڑھیں گے، کسی کو معجزوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کی امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ پیارے بھائی بہن، مسیح کے نام سے بڑے بڑے کام کرنا معجزہ بولتے ہیں۔ نبوت کا مطلب ہے لوگوں کے سامنے خدا کے مرضی کو ظاہر کرنا۔ روحوں کی امتیاز کرنا یہ ہے کہ جھوٹی تعلیم اور سچی تعلیم کو پہچانا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، الگ الگ لوگوں کو الگ الگ نعمتیں دی گئی ہے۔ آیت 11 پڑھیں گے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتی ہے اور جس کو جو چاہتی ہے بانٹتی ہے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ یہ سارے تاثیریں ہم نہیں کرتے ہیں بلکہ خدا کی روح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے خدا کی روح ہم کو طاقت دیتی ہے اور یہ تاثیروں کو بانٹنے والی خدا کی روح ہے۔ ہم اپنے طاقت سے یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے، خدا کی روح ہم کو یہ نعمتیں دیتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سو وقت ہم آیت 12 سے غور کرنا شروع کریں گے۔